لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے پرابلمز کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں۔ ہماری بہت ساری بچیاں انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری کے شکار ہوتی ہیں۔ اس کی پرسنالٹی اچھی، اس کی ڈریسنگ اچھی، اس کے باپ کے پاس دولت زیادہ، اس کی سہیلیاں زیادہ، اس کے پاس ornament زیادہ ہیں، جویلری زیادہ ہے، ہم تو بالکل غریب ہیں، اور اس طریقے سے وہ انفیریٹی کمپلیکس کی شکار ہو کر احساس کمتری میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا ایزی سولیوشن میں آپ کو بتاؤں، ایزی سولیوشن یہ ہے، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اور سوچ کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے اسے دیکھنے کی بجائے آپ کے پاس کیا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ احساس کمتری آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کسی بھی انسان کو ترقی نہ حسن کی وجہ سے ملتی ہے، نہ مال و زر کی وجہ سے ملتی ہے، نہ اقتدار کی وجہ سے ملتی ہے۔ کسی بھی عورت کو یا کسی بھی بچی کو یا کسی بھی بچے کو ترقی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے کلیدی رول اس کی زندگی میں ہوا کرتا ہے وہ اس کا بیہیویئر ہے، اس کی حیا ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اس کا ایجوکیشن ہے۔ یاد رکھیں، لک کے اعتبار سے دیکھیں تو تاریخ میں ایسی بہت ساری عورتیں ملیں گی جن کا کلر اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن صحابیہ ہونے کے بعد کلر کو ایک طرف رکھیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر تاریخ میں ان کو بڑی عزت اور بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون کا تذکرہ جو کالے رنگ ہی کی تھی، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مرگی کے مرض میں گرفتار ہوں، مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مرگی کے مرض سے پریشان نہیں، لیکن جب مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرا بدن کھل جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ دورے پڑھنے ہوں تو پڑھیں لیکن میرا بدن نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کر تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے کہا ضرور میں صبر کروں گی، لیکن حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ پروردگار، مرگی کے مرض کے باوجود میرے بدن سے وہ سطر نہ کھلے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اور اللہ اکبر، اس خاتون کے جانے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رنگ کیسا بھی تھا لیکن کیریکٹر اچھے ہونے کی بنیاد پر تاریخ میں اس خاتون کو جگہ مل گئی، اس خاتون کو مقام مل گیا، اس خاتون کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر ہر اس عورت کی عزت ہوتی ہے جس عورت کا کیریکٹر ہوتا ہے۔ عورت کا کیریکٹر اس کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی پونجی ہوا کرتی ہے۔ یہاں میں خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اگر غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، آپ کا ایمان اور آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، وہ اس طریقے سے کہ ہزارہا مصائب کے باوجود، ہزارہا تکالیف کے باوجود آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم اس اخلاق کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ احساس کمتری کے شکار بالکل نہ ہوا کریں، اور خاص طور پر میں احساس کمتری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کر دوں کہ آپ کو اس کے سلسلے میں کرنا کیا ہے۔
تو یاد رکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں احساس کمتری کے حوالے سے، جو دنیا کے انسانوں کے پاس سب کچھ دیکھ کر اپنے پاس نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتی ہیں، مولا علی فرماتے ہیں مصیبت میں گھبرانا اصل مصیبت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں احساس کمتری کا علاج دو چیزوں کے ذریعے کرو، علم کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے، علم کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے احساس کمتری کا علاج کرو۔ میں آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بتا سکتا ہوں جن کے پاس کچھ نہ تھا لیکن انہوں نے مقام بنایا علم کی بنیاد پر اور اخلاق کی بنیاد پر۔ آپ کسی کے مال و زر کو دیکھنے کے بعد، شہرت کو دیکھنے کے بعد، اقتدار کو دیکھنے کے بعد، سرمایہ کو اور گاڑی کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، بلکہ آپ علم کے اندر اپنے آپ کو پاورفل بنائیں، کیریکٹر میں اپنے آپ کو پاورفل بنائیں۔ انشاءاللہ العظیم ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر آپ اپنا مقام اچھی طریقے سے پانے کی کوشش کر سکیں گے اور انشاءاللہ العظیم آپ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ دوسری چیز احساس کمتری کے حوالے سے یہ بھی سمجھیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس کو اللہ علم عطا فرماتا ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میں اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہو گیا کہ مولا نے مجھے علم دیا اور جاہلوں کو مال۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری بچیاں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر احساس کمتری کے شکار ہوتی ہیں۔ کلر اچھا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے احساس کمتری کی شکار ہو گئیں، لک اچھا نہیں ہے تو احساس کمتری کی شکار ہو گئیں۔ لیکن خدا کی قسم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں رنگ کیسا بھی ہو، لک کیسا بھی ہو، اگر آپ کا عمل اچھا ہے، کیریکٹر اچھا ہے اور آپ کے پاس حیا کی دولت ہے تو آپ کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے خود فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ میرے کریم کا فرمان ہے، یہ میرے رب کا ارشاد گرامی ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مالداروں کو دیکھنے کے بعد، لک والوں کو دیکھنے کے بعد جبرن اپنے کلر کو چینج کرنے کے لیے آرٹیفیشل طور پر بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ سیکھ کر کے اور بہت سارا میک اپ کر کے عورتیں اپنی سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں اس سے عزت ملے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اخلاق کا زیور پہن لو، حیا کا زیور پہن لو، اچھے کردار کا زیور پہن لو، مولا تمہاری عظمتوں کو دوسروں کے دلوں کے اندر داخل فرما دے گا۔ آپ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ایک لڑکی کے لیے حیا کتنی عظیم چیز ہے۔ یوں سمجھیں کہ حیا پھول کی ایک خوشبو ہے، اگر پھول میں سے خوشبو نکل جائے تو پھول بے قیمت ہو جاتا ہے، حیا اگر عورت سے نکل جائے تو عورت کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حیا کتنی عظیم چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ فرمایا، ایمان کا حصہ فرمایا۔ تو عورت کے لیے پرائرٹی جو سب سے زیادہ ہے، پرائرٹی جس چیز کو دینا ہے، حیا ہے، اخلاق ہیں، علم ہے اور عمل ہے۔ انہیں پرائرٹی دیجئے اور انہیں اپنی زندگی میں آپ اپنائیے۔ اور جو آپ کی زندگی کی ایج ہے اس میں ایک اور چیز کو آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ آپ یاد رکھیں ایسی صحبت سے پرہیز کریں۔ میرا یہ جملہ میری بہنیں بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، ایسی لڑکیوں کی سنگت یا ایسی فرینڈشپ آپ قطعی طور پر نہ کریں کہ اپنے فرینڈز اور اپنی سہیلیوں کا نام بتانا یا ان کو اپنے ماں باپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے اندر آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہو۔ آپ ایسوں کی سنگت میں بیٹھیں کہ آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ میں ان کی سہیلی ہوں، یہ میری سہیلی ہے۔
آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی سہیلی جیسی ہوگی اسی اعتبار سے آپ کی سوچ سمجھی جائے گی. تو کس کو سہیلی بنائیں, کس کو دوست بنائیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں, جس کی دوستی تمہیں علم سے, اخلاق سے, اللہ سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے, اس کی دوستی اختیار کرو, ورنہ دوسروں کی دوستی اختیار نہ کرو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, اللہ اکبر, کہ ایسوں کی سنگت سے دور رہو جن کی سنگت نہ تمہیں دنیاوی فائدہ پہنچائے نہ تمہیں اخروی فائدہ پہنچائے. ایسوں کی سنگت سے دور رہنا چاہیے. تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسوں کی سنگت سے پرہیز کرنے کی خاص طور پر کوشش کریں. پیاری بچیوں, ایک اور چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں جو آپ کی زندگی میں بے پناہ ضروری ہے. سادگی کو اختیار کریں. جتنی آپ کی سمپل لائف اور اوریجنل لائف ہوگی, آرٹیفیشل چیزوں سے جتنا آپ پرہیز کریں گے, اتنا آپ کی زندگی کے اندر بہتری ہوگی اور آپ کی زندگی پرسکون گزرتی ہوئی دکھائی دے گی. اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو اور آپ کی زندگی پرسکون گزرے, تو اس کے لیے ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حسن تکلم, بات کرنے کا انداز, آپ کی گفتگو پیاری ہونی چاہیے, آپ کا بیہیویئر پیارا ہونا چاہیے, آپ کا انداز گفتگو پیارا ہونا چاہیے. یاد رکھیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, مل اسلام, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طیب الکلام و اطعام الطعام, پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا. یہ جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی. اب آئیے مزید آگے گفتگو کرتا ہوا میں بڑھوں. آپ دیکھیں بہت ساری بچیاں ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتی ہیں. بسا اوقات گھر کے اندر مہمان آتے ہیں ان کے سامنے ماں باپ کے ان کی موجودگی کے اندر ماں کے سامنے بچیاں زبان درازی کرتی ہیں, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتی ہیں. نتیجتاً آنے والے مہمان یہ سمجھتے ہیں بڑی بے باک ہے یہ بچی, اس کو تمیز نہیں سکھائی گئی, اس کی تربیت نہیں کی گئی. نتیجتاً وہ بچی کی ویلیو خود بخود معاشرے کے اندر کم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے. لیکن اگر اس بچی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی زبان اچھی ہے, پاکیزہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اور خوش مزاج ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی محبت دوسروں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. ایک اور خاص بات عرض کروں کہ ہماری بچیاں کہاں پھسل جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ گھر کا ناخوشگوار ماحول, ماں باپ میں چپکلیشیں چل رہی ہیں, ماں باپ میں جنگ چل رہی ہے, بچیاں احساس کمتری کی شکار ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں جلدی سے ہمارا کہیں رشتہ ہو جائے تو ہم گھر چھوڑ کر کے چلی جائیں. یہ روز کی کٹ کٹ سن کر کے ہماری زندگی برباد ہو گئی. کبھی بچیوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہیں, ٹینشن میں آ جاتی ہیں, پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہوتی, اور پھر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ احساس کمتری میں گرفتار کر لیتی ہیں. تو یہاں میں آپ کو ایک چیز خاص طور پر بتاؤں کہ اس قسم کے ماحول کے اندر بھی آپ جینا سیکھو. آپ کو اپنے فیوچر کو ڈارک نہیں کرنا ہے. پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اس قسم کی حرکات نہ کریں جس کی وجہ سے بچوں کا مورل ڈاؤن ہو, بچے احساس کمتری کے شکار ہوں. گھر کا ہزار ناخوشگوار ماحول ہو, آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, اور آپ یہ سوچیں کہ میں اس گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گی. چنانچہ آپ عبادت کا سہارا لیں, آپ تقوی کا سہارا لیں, آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مدد مانگیں, آپ اللہ عز و جل کی فرما برداری کریں, اور خاص طور پر ایجوکیشن, کیریکٹر اور دینداری کے اندر اتنی آگے نکل جائیں کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر آپ کی شہرت ہونے لگے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی شہرت کی بنیاد پر آپ کے گھر کے ماحول کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا, اور وہی پیرنٹس جو آپ کے گھر کے اندر آپس میں
جب کلیشیں جن کی رہا کرتی تھی، آپ کی شہرت کی بنیاد پر گھر کے ماحول میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی اور گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس ناخوشگوار ماحول کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی روتا دیکھ کر، بلکتا دیکھ کر، آنسو دیکھ کر آپ کی ہمدردی، آپ کے سامنے ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا، اور کرنے کے بعد آپ کا ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دے گا اور آپ کے ایموشن سے کھیلنا شروع کر دے گا۔ بچیاں جذباتی اعتبار سے بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا، تو بچیاں ماں باپ کو بھول جاتی ہیں اور اس کے بعد اس محبت میں گرفتار ہو کر اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں۔